اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 206، 196 سے 206، جس پر یہ سورہ اعراف مکمل ہو رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا ولی، میرا سرپرست وہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا. وہو یتولی الصالحین، اور وہ جو صالحین ہیں ان کی سرپرستی بھی فرماتا ہے، یعنی ان کو بھی اپنی ولایت میں قبول کرتا ہے. ایک تو پروردگار عالم کی رحمت عمومی ہے، وہ تو سبھی کے شامل حال ہے، مگر پروردگار عالم اپنا کس کو کہتا ہے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. تو پروردگار عالم ان کو اپنی ولایت میں قبول کرتا ہے کہ جو صالحین ہیں. والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری نصرت پر قادر نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں. ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ تو تمہارے اندر بھی اتنی صلاحیت ہے کہ تم چاہو تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے خود اپنی کچھ تو مدد کر سکتے ہو، لیکن یہ جو بت ہیں ان کے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اگر کوئی ان پر حملہ کر رہا ہو تو اس حملے کو وہ روک سکیں. بت تو بت ہے، اگر مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے تو اڑانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی دعوت دو تو وہ نہیں سنیں گے. بتوں کے پاس سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ انہیں دکھائی نہیں دیتا. یہی وہ جو مورت، جو بت ہے، جو آئیڈل ہے، اس کی بے بسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس ڈیکوریشن پیس کو تیار کیا ہے اور اس کی آنکھیں بنا دی ہیں، مگر اس کے اندر نور تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی روشنی تو نہیں ہے. دور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ جیسے بت تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر وہ دیکھ نہیں رہا. پھر اس کے بعد اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 3 ہدایتیں پروردگار عالم نے ایک ہی آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ آپ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور نیکوکاری کا حکم بھی دیجئے، اور جو جاہلین ہیں ان سے بے اعتنائی کیجئے، یعنی ان پر دھیان دینے کی، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جاہل کون ہیں؟ وہ جو برائیوں پر یہ تمام تر وارننگز، تنبیہات سن کر قائل ہونے کے بجائے لڑنے لگتے ہیں. تو ان کی طرف سے ظاہر ہے جو سخت کلامی ہوگی یا اگر ان کی طرف سے آواز بلند ہو جائے تو اس کے لیے معاف کرنے کی ہدایت ہوئی کہ اب آپ اس کے بدلے کا کوئی خیال دل میں نہ رکھیے. اس کو آپ کہیں گے گزشتہ راہ سلوات محاورے کے اعتبار سے، اور آئندہ کے واسطے احتیاط کا حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ ان سے بے اعتنائی کیجیے. یعنی اب عمومی حیثیت سے نیکوکاری کی ہدایت کرتے رہیے، آپ امر بالمعروف کیجیے، مگر ایسے جاہلوں کو مخاطب کر کے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو معاف کرنا اور پھر بے اعتنائی کرنا ہے، یہ ایک جہاد نفس کی منزل ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کا اگر بدلہ لے لیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ اگر آپ کو بھڑکانے کی کوشش شیطان کی طرف سے ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سننے والا ہے، یقیناً وہ جاننے والا ہے. اب شیطان کی طرف سے کوشش ہوگی، مگر شیطان خود یہ کہہ چکا ہے کہ جو تیرے بندے مخلص ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، مگر کوشش وہ اپنی پوری کرے گا. تو وہ نہیں بہکا سکے گا تو طریقہ کیا ہوگا ان لوگوں کا کہ جو نہیں بہکیں گے؟ وہ طریقہ یہی ہوگا کہ وہ پروردگار عالم کی پناہ میں آ جائیں گے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے تاکید ہے وہ بھی یہی ہے کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے مقابلے میں، جو رجیم ہے، جو راندہ درگاہ ہے، اس کے مقابلے میں میں پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کو بھی مخاطب کر کے، اور ظاہر ہے کہ پھر ضمناً سب کے لیے یہ میسج تو بنتا ہی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان کچھ بھی کر لے بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، لہذا ہمارے لیے یہ مسئلہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انہ سمیع علیم، یقیناً وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی جو زخم زمان آپ کو پہنچتے ہیں اللہ انہیں سنتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اور زیادہ جنرلائز کر کے اس میسج کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان الذین اتقوا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو پرہیزگار ہیں، یعنی جن کے اندر ایک سیلف کنٹرول آ چکا ہے۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، تو جب کبھی بھی ان کے اندر شیطان کی طرف سے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، تذکروا، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور ایک دم ان کی بصیرت تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ بالعموم سارے صاحبان تقوی جو ہیں وہ اس صفت سے متصف ہوں گے کہ اگر مثلا کبھی غصے کی وجہ سے کوئی ایسا باطل خیال دل میں آ جائے، کبھی خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی خیال دل میں آ جائے، تو فوراً وہ تقوی جو ہے ان کو اس تذکر تک لے جائے گا، یعنی اس یاد دہانی تک لے جائے گا۔ یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی اور تذکر یا ہوشیاری یا بصیرت جو ہے ان کے درمیان ایک تعلق ہے۔ فاذا ہم مبصرون، یہ تین سٹیپس بن جائیں گے، تقوی جس کے نتیجے میں یہ ہوشیاری، اور پھر اس کے بعد انسان کا بابصیرت ہو جانا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، یہ تو جو پیچھے ذکر آیا وہ صاحبان تقوی کا ہے، مگر جو شیطان کے بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی ثم لا یخسرون، جو ان کے بھائی بند ہوتے ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑتے، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، پھر وہ شیطانی وسوسوں کے اندر پوری طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں اور پوری طریقے سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر تو وہ انہی خیالات کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب کوئی خاص معجزہ ان کے سامنے پیش نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا لولا اشتبیتها، آپ نے کیوں اسی کو منتخب نہیں کیا، یعنی جو ان کے سامنے آ گیا معجزہ، جو نشانی آ گئی اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اور جو نہیں آیا ہے اس کے بارے میں یہ کہتے رہنا ہے کہ آپ نے کیوں اس کو منتخب نہیں کیا، بس ہمیں تو وہی والا معجزہ دکھائیے۔ یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے، سورہ انعام میں تو خاص طور پر ہم نے اس چیز کو بارہا پڑھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے معجزہ کوئی تماشے کے طور پر نہیں ہے، معجزے کا مقصد ہے جسٹیفائی کرنا، اسٹیبلش کرنا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ درست ہے۔ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر تو اس سے ہدایت لو، نہ یہ کہ مزید معجزات کی فرمائش کر کے اسے کھیل تماشا بناؤ۔ تو یہاں پر تو بالکل واضح طور پر یہ جملہ آ گیا کہ ان لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ جب کوئی فرمائشی معجزہ جس کی وہ طلبگار تھے وہ اگر نہ آئے تو کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے اسی کو منتخب کیوں نہیں کیا، ہمیں تو بس وہی والا معجزہ چاہیے۔ قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی کہ جو وحی کی صورت میں میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ میرے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بصائر من ربکم، بصیرت کا سامان، کھلی ہوئی نشانیاں، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی یہ پیغام ہے، اس پیغام پر اب غور کرو۔ معجزات تو میں نے دکھا دیے جتنے دکھانا ضروری تھے، آگے بھی جب کبھی ضروری ہوگا تو دکھا دیے جائیں گے، مگر فرمائشی معجزات کی توقع نہ کرو۔ اب جو آیت ہے 204 نمبر کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ توجہ سے سننا خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس پیغام کے اوپر دھیان دے کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرے۔ یہ بہرحال یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے سرمہ چشم ہونی چاہیے جو قرآن میں غور و فکر سے روکتے ہیں اور غور و فکر کرنا اسے منع سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فاستمعوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ توجہ کے ساتھ۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو بہترین طریقے سے وہ اس پر عمل کر پائے گا، ورنہ تو بڑا ہی سادہ اور سپرفیشل ایک عمل ہو سکے گا اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وَأَنصِتُوا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تہذیب کیا ہوگی، کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو وہ تہذیب یہ ہوگی کہ ایک تو توجہ کے ساتھ سنو،
وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، یعنی اس موقع پر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہنا یہ ایک طرح سے قرآن کی بے احترامی ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ اگر عربی نہیں آتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پائے گا، پھر تو وہ قاری کے لہن پر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر پائے گا لیکن بہرحال ان الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو آئیڈیل یہی ہے کہ انسان عربی سمجھے، سیکھے، تاکہ قرآن مجید کو براہ راست اس زبان کے اندر سمجھ سکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک اسٹیپ نیچے آ کے کم سے کم ترجمے کی طرف جائے، تشریحات جو کی گئی ہیں ان کی طرف جائے، تاکہ بہرحال وہ قرآن مجید کے پیغام سے مانوس ہو سکے۔ اس آیت کا ایک تعلق تو وہی جو تہذیب تلاوت قرآن اور تہذیب سماعت قرآن کے حوالے سے، اور ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ نماز جماعت کے اندر جو ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو ماموم ہے وہ سنتا ہے اور امام جماعت پڑھتا ہے، تو اس کی بھی ایک منظر کشی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ مگر جو لعلکم ترحمون کہا گیا، شاید کہ رحمت تمہارے شامل حال ہو، یہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس تہذیب ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے استدلال کیا حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے کہ امام جماعت اور ماموم کا جو تعلق ہے وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، مگر بطور عمومی ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرو دل ہی دل میں، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور خوف کی حالت میں۔ یہ وہی کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے، بڑا مثبت، جو پروردگار کے احترام پر مبنی ہے، کہ اس کیفیت میں وَدُونَ الْجَهْرِ، اور اس طرح سے بھی کہ آواز تمہاری اونچی نہ ہو، من القول، جب زبان سے تم ذکر کرو تو اونچی آواز میں نہ ہو، بالغدو والآصال، صبح شام یہ انداز ہونا چاہیے۔ یعنی ذکر پروردگار جو ہے تمہارے رب کا، اس کی مختلف کیفیتیں ہیں، کبھی دل ہی دل میں ہوگا اس طرح سے کہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ گڑ گڑاہٹ ہے، خوف پروردگار بھی ہے، الفاظ نہیں ہیں۔ پھر ایک کیفیت ہے کہ جہاں پر من القول زبان سے اظہار ہو رہا ہے اور صبح شام ہو رہا ہے بالغدو والآصال، مگر آواز اونچی نہیں ہے، ایک آواز کے اندر ایک ایسا انداز ہے کہ جو چیخ پکار نہیں ہے لیکن ایک بہرحال آواز بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم لوگ غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس کا بھی ویسے تو تہذیب کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ نماز جماعت کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق بتایا گیا کہ جب ایک انسان نماز جماعت میں ہوگا تو امام جماعت پڑھے گا تو پیچھے جو ہے وہ دل ہی دل کے اندر ذکر خدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہے یا خود امام جماعت کا جو معاملہ ہے کہ اس کی آواز بلند تو ہوگی مگر چیخ چیخ کرنی، جو شان خضوع و خشوع کے خلاف ہے، بلکہ ایک مناسب آواز کے ساتھ وہ ذکر پروردگار کریں۔ آخری آیت جو سورہ کی ہے، ان الذین عند ربک، یقیناً وہ کہ جو تیرے رب سے اندیت کی منزل پر ہیں، قریب ہیں، نزدیک ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت پر متکبر نہیں ہوتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آخری آیت کہ جو جتنا خدا سے قریب ہوگا اس کا ایک مصداق ملائکہ بھی بے شک بنیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دعائے توسل میں ہم معصومین کو مخاطب ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تو اندیت کی منزل پر جو بھی ہوگا ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنی عبادت کو اگرچہ پروردگار اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ویٹیج دے، مگر وہ اپنی عبادت پر کبھی متکبر نہیں ہوں گے، عبادت کے معاملے میں سرکشی بھی نہیں کریں گے، اور تسبیح پروردگار کریں گے اور سجدہ ریز رہیں گے۔ اس آیت کے اوپر سورہ اعراف مکمل ہوا، الحمدللہ 206 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مکمل ہوا۔ یہ آخری آیت پہلی آیت ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے جس کے اندر سجدہ آتا ہے۔ فقہ جعفری کے اندر یہ سجدہ مستحب ہے، واجب سجدوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، مگر بہرحال سجدہ کرنا پسندیدہ ہے، جیسے کہ اس کے اندر ذکر بھی اس کا آیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ سورہ انفال کی طرف جائیں گے اور کل اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔